صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ قرآن کو بدلنے کا سپنا تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قرآن کسی کے باپ کی کتاب تھوڑی ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا کے سارے عیسائیوں کو چیلنج، دنیا کے سارے یہودیوں کو چیلنج، دنیا کے سارے ہندوؤں کو چیلنج، ہم مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف سے میں آواز اٹھاتا ہوں، آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر، بدھسٹ اپنی کتابیں لائیں، سکھ اپنی کتابیں لائیں، کرسچن اپنی کتابیں لائیں، یہودی اپنی کتابیں لائیں، ہندو اپنی کتابیں لائیں، مسلمان اپنی کتاب لائیں اور سب کو لا کر ایک میدان میں جمع کر دیں۔ ایک کتاب بھی باقی نہ چھوڑی جائے دھارمک، اور گھاس لیٹ ڈال کر، مٹی کا تیل ڈال کر ان ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، ان ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، ان ساری کتابوں کو راکھ کر دیا جائے۔ اس کے بعد کہا جائے، اے عیسائیوں آؤ، لاؤ اپنی انجیل زندہ کرو۔ اللہ کی قسم سارے عیسائی مل جائیں انجیل زندہ نہیں کر سکتے۔ آؤ یہودیوں، آپ کی اپنی کتاب تورات زندہ کرو۔ یہودی مر جائیں گے، تورات زندہ نہیں کر سکتے۔ آؤ بدھسٹوں، اپنا بدھزم زندہ کرو۔ بدھسٹ لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے۔ آؤ سکھو، تم اپنا گرو گرنتھ پیش کرو، وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سارے دھارمک ودوانوں سے کہو اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، نہیں کر پائیں گے۔ مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے، تم اپنی کتاب لاؤ۔ ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوگا، اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک پڑھ کر سنا دے گا۔ یہ 10 اور 11 سال کا بچہ سارے مذہبی علماء کو، ودوانوں کو تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے اپنا پورا قرآن سنا دیا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو تمہارے ٹکڑوں پر، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن تم اس قرآن کا کیا کرو گے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو میرے دل کے اندر محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جلانے کے بعد بھی نہ جل سکے۔ پورے قرآن کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر اس کو ڈبو نہ سکے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں تو دوبارہ کوئی ان کو لکھ نہیں پائے گا، لیکن قرآن کو اگر جلا دو تو دوسرے ہی دن اس کو تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے لکھنے کے لیے، تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے اس کو سنانے کے لیے۔ یہ چلے بیچارے قرآن کو مٹانے، یہ چلے بیچارے قرآن کی آیتیں بدلنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہی اس قرآن کریم کی رکشا کریں گے۔ یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، اور 1400 سال پہلے، 1400 سال سے اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ تیاگی یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھ چکے ہیں اس قرآن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اس قرآن کے خلاف زبان چلائی ہے انہوں نے، لیکن سب نے شکست کھائی ہے اور سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی ہے۔ ایمان پیدا ہو۔ یہ قرآن کی چند آیتیں جب کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ قرآن کی چند آیتیں سنی تھی حضرت عمر فاروق نے، جو اپنی بہن کو مارا تھا، اپنے بہنوئی کو مارا تھا،
لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آ سکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ دیکھیے ذرا یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نکل تو رہے جناب محمد رسول اللہ کو مارنے، تلوار نکال لی کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا محمد کو مارنے، بہت پریشان کر رکھا ہے، آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہارے جیجا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ سنو، اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا، ہم تمہیں کو قتل کر دیں گے۔ ہاں جاؤ پتہ لگاؤ پہلے۔ حضرت عمر نے رخ بدل دیا اور بجائے محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے اپنی بہن و بہنوئی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا قرآن۔ مارا بہنوئی کو، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ بیوی یعنی عمر کی بہن اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو بچانے آئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ بچانے آئیں تو اپنی بہن کو بھی مارا۔ حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا، لیکن بہنہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور کہتی عمر تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے کوڑے، تیرے ڈنڈے کیا مجھ سے میرے رب کے اوپر کا ایمان چھین لیں گی؟ مجھ سے محمد رسول اللہ کا دین چھین لیں گی؟ نہیں۔ اے عمر ہوش میں آ، تو اتنا مار کہ میں مر جاؤں، اور مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھی کتوں کو کھلا دے، اس کے باوجود بھی میں محمد کے دین، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان نہیں ہٹا سکتی ہے۔ نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ تو میرا نام لینے لگی، جو زندگی بھر مجھے بھائی بھائی کہتی تھی، آج عمر کہہ کر پکارنے لگی، آج عمر کہہ کر للکارنے لگی، آج عمر کہہ کر اس نے مجھے للکارا ہے، آج عمر کہہ کر اس نے آج عمر کہہ کر مجھے پکارا ہے، آج اس نے بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری بہن کے اندر میرا ڈر اب کام نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہے جو گھس گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا تم نہیں مانو گی؟ اچھا ذرا لاؤ تو وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ ایک حدیث میں آتا کہ پہلے تم وضو بناؤ، وہ وضو بنا کے آئے یا غسل کر کے آئے، پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھیں، بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائیں۔ چند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھی، چند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بس بس بس، اب چلیے مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلیے۔ اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لے کے چلو۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے کان لگایا، کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنو ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل لرز جائیں؟ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، جھانک کر دیکھا تو سامنے حضرت عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ جھانکنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی، حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نیت خراب لگ رہی ہے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ نے ان کی گردن پکڑ لی اور ان کو مروڑ دیا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں
ابھی ابھی محمد رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جائیں؟ ہاں ہاں میرا دل کانپ گیا ہے، عمر اسلام لانے کے لیے آ گیا ہے، عمر کی نیت صاف ہے، میں اسلام لانے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں حضرت عمر تھے۔ کتنے؟ 40 میں حضرت عمر۔ آج زندگی میں پہلی بار نعرہ لگا۔ 39 آدمی جب مسلمان ہوئے تو نعرہ نہیں لگا، لیکن 40 میں جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ میں اتنی زور کا نعرہ لگا کہ پہلی بار زید ابن ارقم کے گھر سے یہ آواز گونجی اور باہر نکلی، آواز آئی للہ تکبیر، اور سب نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ آواز پہلی بار کسی کے گھر سے باہر نکلی، اللہ اکبر کی زور سے آواز۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ تم جو مانگو آج میں تمہیں انعام میں دوں، جو مانگو وہ میں تمہیں انعام میں دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ کے 39 آدمی جو اسلام لا چکے ہیں وہ آج خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں، آپ ان کے امام بنیں۔ آپ کو اب تک خانہ کعبہ میں گھس کر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، خانہ کعبہ میں آپ کے اوپر روک لگی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں اور 39 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اور تم کیا کرو گے؟ اے عمر تم کیا کرو گے؟ میں نماز پڑھاؤں اور سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکے۔ دیکھیے ایمان جب عمر کے اندر پیدا ہوا، قرآن کی آیتیں پڑھی اور اسلام لائے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہوا تو اتنی بہادری پیدا ہو گئی کہ اکیلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھائیے، سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکتی ہے، میں بھی دیکھوں کہ کون ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روکے۔ اور زندگی میں پہلی بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھائی، اور حضرت عمر خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے رہے آؤ دیکھیں کہ کون محمد کو نماز پڑھانے سے روکتا ہے۔ یہ بہادری، یہ جرأت، یہ بہادری، یہ جرأت پیدا ہوئی تھی ایمان سے، تو آج ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔